جناب بھنڈاری صاحب کو جو سابقہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار، سابقہ سینئر جسٹس اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جناب کرامت بھنڈاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، میں زندگی کی اس دور میں ہوں جب کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ 60 سال سے اس پیشے سے منسلک ہوں۔ مجھے نہیں پتہ، لیکن شاید اس وقت سینئر موسٹ کہہ لیں۔ سن 63 میں وکالت شروع کی۔ اس زمانے میں بھی دیکھا ججز کے طور پہ بھی اپنا، وکالت میں بھی یہ گروپ ہے جی، یہ جج فلاں کا گروپ ہے، یہ فلاں کا گروپ ہے، لیکن وہ کبھی پبلک میں نہیں بات آتی تھی، ڈسکس نہیں ہوتی تھی، اخبار میں نہیں، کالم نہیں لکھے جاتے تھے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن، ریڈیو تو تھا۔ اب یہ ایک عجیب وقت آ گیا ہے، یہ بھی دیکھنا تھا اس عمر میں، کہ ایک جج صاحب اپنے کولیگ کو ایک خط لکھتے ہیں، شام کو وہ میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، ہاں ایشو کیا جاتا ہے۔ یار کیوں؟ یہ تو نہیں ہونا۔ اب جب ہم بھی آئے، دیکھا کچھ دوستوں کا رجحان مغرب کی طرف ہے، کچھ دوست مشرق کی طرف چل رہے ہیں، کچھ ہمارے جیسے ادھر ادھر بھی والے تھے، لیکن کبھی اس کو پبلک میں آ کے بلٹل نہیں کیا گیا، چھوٹا نہیں کیا گیا۔ ایک کلیگ نے دوسرے کو، چیف جسٹس کو چھوٹا کرو، فلانے کو چھوٹا کرو، وہ برا ہے، وہ اچھا ہے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ خدا کرتا کہ یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، اور میری استدعا ہے۔ مجھے آف لیٹ زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے، صدمے آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، لیکن جو لیٹسٹ دکھ ہوا جب میں نے ایک جج صاحب کو دیکھا، وہ ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ لٹیگنٹ ہیں، جن کے خلاف چلا یہ میرے گیا ہے، یہ تو شاید مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، کن لوگوں میں گر گئے ہوئے۔ 15 کو انویٹیشن گیا ہے، 14 نے کہا نہیں جانا، اور بھائی 15ویں کو کیا وہ بھی نہ جاتا کہ میرے کولیگز نہیں راضی ہو رہے۔ لیکن بہرحال پتہ نہیں انہوں نے کیا حاصل کیا ہے، آئین کی بالادستی ہو گئی ہے۔ باقی باتیں بڑی صحیح ہو رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ میری استدعا جو ہے وہ اپنے جج صاحبان سے ہے۔ خدا را میں دست بدستہ، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے چیف جسٹس سے، لیکن چیف جسٹس کی ٹانگ مت کھینچے۔ آپ کی الیجینس، وفاداری چیف جسٹس سے اوپر ادارے سے ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ادارے کے سربراہ کو برا بھلا کہیں گے تو آپ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے نہ کریں گے۔ اگر کچھ اختلاف ہیں اندر چیمبر میں بیٹھیں، چائے کی پیالی پئیں، گپ شپ لگائیں، کریں۔ اور پھر یہ جو سچویشن کنفرنٹ ہوئی ہے ود رسپیکٹ ٹو مائی فرینڈ، کہ یار آپ اچھائی اور برائی میں کیا بیٹھ کے نیگوشیٹ کرو گے؟ آئین اور غیر آئینی میں چیزوں میں آپ کیا بیٹھ کے نیگوشیٹ کرو گے؟ نہیں ہو سکتی۔ آئین آئین ہی ہے، اس پہ ہٹنا نہیں ہے، اور یہی ہماری اپیل ہے۔ ہم جو وکلاء اکٹھے ہوئے ہیں، میں مبارک دیتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے اور ہمیں وجہ بیان کی ہے کہ آپ آ جائیں
اور اپنے اپنے خیالات. کوئی اس میں ہے نہیں ہے کہ یہ 90 کے دن اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں. باقی وہ میرے دوست نے صحیح کہا ہے کہ من حرامی حجتاں ٹیز. وہ آپ بہانے سازی تو بڑے کر لیتے ہیں. ماں باپ کو بھی رات کو لیٹ کہاں سے جی دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا, جاتے کہیں اور ہی ہیں. تو یہ یار دکھ کی بات ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد کو آئین قرآن اوپر رکھ دو. پہلے ذاتی مقاصد, پھر قرآن, پھر آئین, پھر لا, پھر رول. اچھا جی یہ بھی زندگی میں آنا تھا, دیکھنا تھا. تو آپ اسٹرانگلی کھڑے ہوئے, ہم کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ, آئین کے ساتھ. اس سے ہٹنا میں نہیں سمجھتا. میرے دوست نے سجیشن دی ہے بیٹھیں. بھئی کیا بیٹھیں, بیٹھ کے 2 ضرب 2 5 کرنا ہے تو بیٹھ جائیں, ورنہ آئین سے فرار نہیں ہے. آئین کا مطلب ہے سپریم کورٹ سے فرار نہیں ہے. اور وزیر اعظم صاحب ایک انگریزی تو آپ کو آتی ہوگی, ایک آرٹیکل 190 پڑھ لیں. All executive and judicial authorities will come to the aid of the Supreme Court. یا پھر وہ آرٹیکل ہمیں بتا دیں کہ all judicial authorities shall come to the aid of the executive. خدا کا خوف کریں, کیوں اس قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میں افسوس کے ساتھ مجھے دکھ ہو رہا ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ مجھے موقع دیا. بہت مہربانی جناب. یہ تھے کرامت نذیر بھنڈاری صاحب. سبھی کے دل کی آواز تھی ان کی, جو انہوں نے باتیں کی ہیں. اس سے پہلے کہ میں دوسرے مقرر کو بلاؤں, صدیق صاحب کے گھر پر بم مارے